اب آتے ہیں تاج حیدری صاحب کی کتاب کے متعلق، الرحمت المہدات فی اثبات عظمت السادات۔ اچھا، تو ان کا جو سرمایہ ہے ذاکرین کا اکثر مواد اسی کتاب سے لیتے ہیں، اور ان کا جو صاحبزادہ ہے تاج حیدری صاحب کا، ان کے پاس اپنی کوئی بات نہیں، وہ اپنے والد ہی کی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب دار التبلیغ الامامیہ میں چھپی ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس کو لگا دے پورے جتنے سیادت سے منسوب لوگ ہیں ان کو لگا دے کہ بھئی یہ سب مصطفیٰ ہیں۔ تو لازمی بات ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، اللہ نے استفاء کیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو استفاء کیا، وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم آل عمران علیہ السلام کو۔ اگر اس سے آپ لیتے ہیں نا استفاء، تو پورے عرب بھی، کیونکہ یہ سب اگر نسل مراد لیتے ہیں نا کہ آل عمران سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آل ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ آل عمران سے آل عمران کیا مراد ہے؟ آل عمران سے مراد وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ سب نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں آل محمد علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر تھا۔ تفسیر اس میں منہاج الصادقین میں، اس میں فارسی زبان کی تفسیر ہے، اس نے کہا یہ حدیث موجود ہے کہ آل عمران سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے، وہ فارسی میں لکھا ہے، لیکن وہ کوئی اپنا مصدر نہیں بتاتا، وہ اتنا اعتبار نہیں اس طرح کے بغیر مصدر کے بتائے ہوئے، وہ بھی ایک فارسی کی تفسیر میں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر آل عمران سے مراد آل ابو طالب ہوں بھی، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آل محمد علیہ السلام کا لفظ تھا، جیسے حدیث میں موجود ہے، وہ صحابہ نے نکال دیا ہے۔ تو اس سے پورا آل محمد علیہ السلام سے سب جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا، اس سے صرف مراد معصومین ہے، کیونکہ میں نے وہ احادیث آپ کو دکھا دیا کہ استفاء سے کیا مراد ہے۔ اس آیا کہ یہاں پر اس آیا میں استفاء سے ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو استفاء کیا، یعنی اس کو عصمت دیا، اس کو حجت بنایا، اس کو نبوت دیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے استفاء کیا، تو اس کو عصمت دیا، حجت بنایا، اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا، اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ پھر آل ابراہیم میں تو پورا عرب آل ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہود سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے، کوئی کہتا ہے کہ وہ سب مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے مراد صرف اور صرف مصطفیٰ جو ہیں وہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کو یعنی مطہر کتنے ہیں، یہ آیت عصمت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، یہ ان کی بیوقوفی دیکھیں، ان کی جہالت دیکھیں، اور ان کے بے انصافی دیکھیں، جہالت کے امواج دیکھیں، بلکہ جہالت کے طوفان کے۔ اس سے مراد سب جتنے سیادت سے منسوب لوگ ہیں، بنی ہاشم سے منسوب لوگ ہیں، وہ سب کے سب اس آیے میں شامل ہیں۔ تو یہ نصوص متواترہ کے خلاف ہے۔ نصوص کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں صرف اہل بیت علیہم السلام، اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، اس آیہ شریفہ میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اچھا، اور میں نے آپ کو کتنے کارنامے دکھا دیے کہ جو وہ لوگ دیکھیں، انبیاء ہمارے زمانے میں جو لوگ سید کہلاتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں، یعنی ان کو یہ سید کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے علاقوں میں، اس کی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، لیکن یہ 100% اس شخص کو بھی نہیں پتا جو اس خود کو سید کہلاتا ہے کہ وہ واقعاً، یعنی اس طرح بہت کم لوگ ہوں گے جن کو 100% یقین ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیادت، ہمارے زمانے میں جو سیادت ہے، کیونکہ ٹائم جو ہمارا ڈسٹنس ہے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے سے ابھی تک بہت لمبا ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کیونکہ بنی ہاشم کو بہت سہولتیں ملتی تھیں، لوگ ہمیشہ احترام کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے، اور حکومتیں بھی ان کو بہت سارے سہولیات دیتے تھے، ٹیکس وغیرہ سے ان کو چھٹی ملتا تھا، اور ان کو ترقی زیادہ جلدی ملتا ہے کسی ادارے میں۔ پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے سیادت کا ادعا کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور اب یہاں علاقے میں جو مختلف علاقوں میں جو لوگ سید کہلاتے ہیں، کیا واقعی یہ سید ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ سید بن گئے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔
اور جو لوگ پرانے زمانے سے سید ہوتے آ رہے ہیں نا، ان کے متعلق بھی مثلا 200 سال 300 سال پہلے سے وہ سید کہلاتے آ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف سن 1947 میں لوگ نقلی سید بنے. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ سید نقلی بنتے تھے، بلکہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں حساب کتاب اتنا نہیں ہوتا تھا، رفت و آمد بہت آسان مشکل تھا. اگر ایک شخص آ جاتا ہے نا مثلا ترمذ سے یا بخارا سے یا سمرقند سے یا تبریز سے یا سبزوار سے آ جاتا ہے، حیدرآباد میں پہنچ جاتا ہے یا کسی دہلی وغیرہ میں پہنچ جاتا ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ سیادت کا ادعا کرے اور ایک شجرہ نامہ دکھائے لوگوں کو، تو اس کو اگر حالات اس کے لیے مناسب ہوں تو اس کو سید مشہور ہونے میں زیادہ دقت نہیں لگے گا. تو عرض یہ ہے کہ سیادت، ابھی جو سیادت ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ انڈر پننگ جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ یا تو شہرت ہے کہ علاقے میں مشہور ہیں کہ بھئی یہ سید ہے، یا تو شجرہ ہے. اور یہ اتنے زیادہ معتبر چیزیں نہیں ہیں. شہرت کا بھی یعنی 100% انسان یقین نہیں کر سکتا واقعا سید ہے. اور پھر جو شجرہ نامے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور اب جو بعض لوگوں نے شروع کیا کہ ہم ڈی این اے سے چیک کرتے ہیں. بھائی ڈی این اے سے کہاں پتہ؟ ڈی این اے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی میں عرب کا خون ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان لوگوں کا ڈی این اے کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے کروموسومز کے جو کوڈز ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ، ٹھیک ہے، آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عرب میں سے، لیکن یہ کہ یہ سادات میں سے ہیں، یہ بنی ہاشم میں سے ہیں، یہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے، ڈی این اے سے پتہ نہیں چلتا یہ باتیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ ابھی جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان ہندوستان میں، وہ تو اکثر، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو جو ہمارے سید بھائی ہیں ان کے لیے باعث ہے بہت دلآزاری ہے. بہرحال وہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی سید نہیں ہے تو یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے. اصل جو ہے ہمارے جو سید بھائی ہیں وہ شیعہ تو ہیں نا، شیعہ تو ہیں. اصل جو فضیلت ہے وہ تو تشیع کے، ایمان کی ہے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ کہ تاج حیدری صاحب کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں پورا سب مطہر ہے. اور یہ فراڈ ہے، اور یہ نص کے خلاف ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ ضروریات کے خلاف ہے. مطہر صرف 14 معصومین علیہ السلام ہے، اس میں سب لوگ شامل نہیں ہیں. تو جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا دکھا دیا ہے پچھلے کئی 2-3 پروگراموں میں، وہ لوگ جن کے سیادت میں کوئی شک نہیں تھا. دیکھیں بہت فرق ہے کہ ہمارے زمانے میں جو سید بھائی رہتے ہیں ان کی سیادت میں شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ہوگا، کسی کو یقین ہوگا، لیکن بہت سارے ہوں گے کہ ان کی سیادت میں انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعا یہ ان کے نسل سے ہے. ہو سکتا ہے ان کے پردادا 10ویں پوشت 15ویں پوشت، وہاں پہ کسی نے فراڈ کیا ہو، یہ لوگوں کو، یا لوگ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو. اب یہ اتنا مشہور مرجع ہے مثلا آیت اللہ سعید ابو القاسم خوئی، اس کی سیادت میں کتنی باتیں چل رہی ہیں. آیت اللہ سعید ابو القاسم خوئی، الموسوی الخوئی، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ان کے نجف کے پرانے علماء کہتے ہیں کہ اس کے باپ جو تھے، اس کے باپ کی والدہ نے کسی سید سے شادی کیا، یعنی یہ سید کے گھر پر پلا بڑا. یہ لوگ سید نہیں ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی، بہت سارے لوگ شاگرد ان کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سید ہیں، یہ سید واقعا سید تھے. ابھی نجف اشرف کے پرانے جو گھرانے ہیں سادات کے، وہ اس کے متعلق ان کے پاس بہت سارے تحفظات ہیں اس کے سید ابو القاسم خوئی کے. تو اس طرح پرانے زمانے میں تو اس طرح تو ہوتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو واقعا ان کی سیادت معلوم تھی، مثلا حسن مثنیٰ ہے، یا عبداللہ ابن الحسن المثنیٰ ہے، یا محمد نفس زکیہ جس کو کہلاتا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنیٰ ہے، یا عیسیٰ ابن زید. یہ جو واقعا یہ تو شجرہ نہیں بنائے لوگوں نے محنت کر کے، یہ تو واقعا سید ہے. اب یہ ان لوگوں کے انحرافات میں نے آپ کو کتنے بتا دیے روایات احادیث میں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق میں نے کچھ جملے بتا دیے. اب میں نے تفصیل سے نہیں بتایا آپ کی خدمت میں، مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو مزید کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عرض یہ ہے کہ اگر یہ پورا نسل مصطفیٰ ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ کیوں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اکثر اولاد امامت سے پھر گئے؟
اگر یہ پورا نسل مصطفیٰ ہیں تو کیوں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار میں سادات کی بہت کمی ہے، بنی فاطمہ کی بہت کمی ہے؟ اکثر اصحاب ائمہ علیہ السلام کون ہیں؟ اجنبی ہیں، عرب کے مختلف قبائل سے، کوئی یمن سے ہے، کوئی کوفے سے ہے، کوئی قم سے ہے، کوئی نیشابور سے ہے، کوئی کابل سے ہے، لیکن سادات بہت کم ہے۔ آپ کتب میں دیکھیے، سوائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے میدان کربلا میں کہ ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کے اپنے فرزند شہید ہوئے ہیں، بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ اتنا اس طرح نہیں تھا، ان کے اپنے لوگ کم تھے ان کے ساتھ، اور اکثر ان کے اصحاب میں اجنبی تھے۔ بہرحال اور روات میں بھی سادات بہت کم ہے، اور اتنے جو اولاد ائمہ علیہ السلام تھے جو امامت سے پھر گئے، طریقے ایمان سے پھر گئے، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی امام زادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس نے امامت کا ادعا کیا تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام زادہ ہے اور وہ واقعاً امام نہیں ہے، اس نے امام مت کا ادعا کیا، اس کے کافر ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ بھائی ابو بکر عمر کو ہم کس لیے دین سے خارج قرار دیتے ہیں؟ بھائی یہ کوئی چھٹی نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی اس خاندان سے وہ امامت کا ادعا کرے تو اس کو چھٹی ہے، یا اگر شراب حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، امامت کا جھوٹا ادعا کرنے والے، بلکہ یہ امامت کا جھوٹا ادعا کرنے والے کے روایات کہ وہ اس میں کافر قرار دیتے ہیں، اس کو وہ اکثر اس کا شان صدور بھی سادات ہیں۔ یہ اکثر روایات کہ اگر ایک شخص امام نہیں امامت کا ادعا کرتا ہے، یہ کس حضرت سے مروی ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور یہ حضرات مبتلا تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں مبتلا تھے جھوٹے ائمہ کے ساتھ، ان کے اپنے خاندان سے، ان کے کزنز، یہ ان کے لیے صادر ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ بہرحال اچھا، اب آتے ہیں ایک منٹ بھائی، آتے ہیں تاج حیدری صاحب کی کتاب کی طرف۔ دیکھیں آیت تطہیر میں یہ آپ کا تاج حیدری صاحب، یہ ذاکرین ایرا پیری کر کے اس کو سب کو اس میں شامل کر دیتے ہیں ملینز کے حساب میں۔ اگر آپ نے پوری نسل کو شامل کر دیا تو یاد رکھیں کہ اس میں جماعت عمریہ کے جو سادات ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ بلکہ یہ خود آیت تطہیر میں حصر کے کتنے عادات ہیں وہ اپنی جگہ۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2 ہے، کیونکہ یہ اسکین جو ہوا ہے یہ سب کو اکٹھے انہوں نے اسکین کیا، لیکن یہ جلد نمبر 2 میں پڑتا ہے۔ الحدیث الحادی عشر، 11ویں حدیث میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 640 ملاحظہ فرمائیے۔ قال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان کے دور حکومت میں، ایھا الناس اتعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ، کیا اے لوگ آپ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فجمعنی وفاطمة وابنی حسنا وحسینا ثم القى علینا کساء صلی اللہ علیہ اجمعین۔ تو جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اور میرے 2 فرزند امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اکٹھے کیا ہے، اور ہم پہ انہوں نے کسا کملی ڈالا ہے۔ وقال هؤلاء اہل بیت، فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں،
اہل بیت ہیں، ولحمتی، ہم میرے گوشت ہیں، یعلمہم ما یعلمنی ویؤذیہم ما یؤذینی ویؤذینی ما یؤذیہم، جو ان کو درد پہنچائے مجھے درد پہنچاتا ہے، اور جو ان کو اذیت کرے مجھے اذیت کرتا ہے، ویحرجہم ما یحرج ویحرجنی ما یحرجہم، اور جو ان کو سختی میں ڈال دے مجھے سختی میں ڈال دیتا ہے، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ رجس ان سے دور کر اور ان کو پاک و پاکیزہ بنا۔ فقالت ام سلمہ نے کہا یا وانا یا رسول اللہ، میں بھی ان میں سے ہوں۔ قالت انت الی خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اچھائی میں ہیں۔ انما نزلت فی وفی اخی وفی ابنتی فاطمہ، اس آیت کا نزول کن میں ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی صرف اور صرف، انما کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف، یہ آیت نازل ہوئی صرف اور صرف مجھ میں اور میرے بھائی علی علیہ السلام میں اور میرے بیٹی فاطمہ علیہ السلام میں، اور وفی ابنیہ، اور صرف میرے 2 بیٹوں میں، اور صرف وفی 9 من ولد ابن الحسین خاصہ، اور صرف 9 فرزند جو میرے نور عین امام حسین علیہ السلام کے نسل اطہر سے ہوں گے، خاصہ مخصوص ان میں، لیس معنا فیہا احد غیرہم، ہمارے علاوہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آیا مخصوص ہے، اس طرح کی روایات مزید اور بھی ہیں کہ یہ آیا مخصوص ہے صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، 14 معصومین علیہم السلام ہے، تم پورے جتنے دنیا میں مشکوک زیادہ لوگ ہیں بھائی، کیونکہ اکثر آج کل کے زمانے میں ہمارے جو سادات ہیں یہ تو ان کی یقینی تو نہیں ہے، ان کی سیادت بہت کم ہوں گے جن کی یہ سیادت یقینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر تو مشکوک ہے، لیکن بہرحال ہم یہ جو مشکوک کی بات کر رہے ہیں یہ ہم بے احترامی یا گستاخی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت بتا رہے ہیں بھائی، کہ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، اس طرح ہمیں یقین نہیں ہے کہ فلاں شخص واقعا سید ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور ہم صرف شہرت ہے بھائی، ظاہری طور پر یہ سیادت کا ادعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمیں یقینی نہیں معلوم، تو یہ سب کو ان میں داخل کرنا، اب کوئی شخص اس کی سیادت یقینی بھی ہو نا پھر بھی ان کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نص کے مقابل میں آپ کیا دلیل لے کے آئیں گے؟ اچھا، اس حدیث کے بعد میرے ملاحظہ زیادہ آئے تطہیر کے متعلق بات نہیں کرتے، آتے ہیں کتاب فضیلت السادات جو تاج حیدری صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کی طرف آتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ جو انما غنمتم، کہ جو بھی تمہیں ربح ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، یہ غنیمت جو ہے یہاں پر عربی زبان میں غنیمت صرف میدان جنگ میں جو آپ کو مال ملتا ہے اس کو صرف اس کو نہیں بولتے، غنیمت کس کو بولتے ہیں؟ غنیمت فائدے کو بولتے ہیں، کبھی وہ میدان جنگ سے ملتا ہے، کبھی کاروبار میں ملتا ہے، کبھی کسی معدن سے ملتا ہے، تو اب آپ کو کچھ ملتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ تو یقین جان لو کہ فَلِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 1/5 اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور لذی القربہ، ذی القربہ کے لیے۔ یہ ذی القربہ کون ہے؟ یہ ذی القربہ صرف امام ہے، یہ ذی القربہ صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اس کے خمس جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا حصہ بھی کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا بھی حصہ کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا، اور ذی القربہ کون ہے؟ ذی القربہ سے مراد صرف امام معصوم علیہ السلام، وہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ خمس، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، ابن السبیل۔ اب یہ اس میں یہ جو یہ بنی ہاشم کے لیے، یہ بنی ہاشم کے لیے، بنی ہاشم کے، وہ بھی صرف علویین کے لیے نہیں ہے، اور صرف بنی فاطمہ کے لیے نہیں ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین، صرف ان کے لیے نہیں، جتنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے نسل سے لوگ ہیں، ہاشم، جناب ہاشم کے اولاد میں سے ہیں، جناب عبد المطلب کے اولاد میں سے، ان سب کو کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے لیے فضیلت ہے۔ اور اچھا، ہم ابھی آپ ان کو قول مشہور یہی ہے کہ ان کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے خمس ہے، ٹھیک ہے؟ ملاحظہ فرمائیے اب تاج حیدری کیا کہتے ہیں، اور جان لو جو نفع تمہیں کسی چیز سے حاصل ہے تو اس میں سے خمس، 5واں حصہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اچھا، تمام سادات پر صدقہ کرنا حرام ہے اور ان کے لیے خمس نکالنا واجب ہے۔ اس آیت اس آیت مجیدہ نے اور ہر حدیث و فقہ کی کتابوں میں باب الخمس نے سید اور سیدوں کا فرق واضح کر دیا، صرف اس نے اتنا ہی کہہ دیا۔ اچھا، اس کا تعلق نہیں ہے حرمت نکاح سے، صرف یہ ہے کہ سیدوں کے لیے کیا ہے؟
خمس کھانا جائز ہے اور ان کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے. اچھا صدقہ کے متعلق ہم آتے ہیں. خمس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا دوں میرے محترم ناظرین کہ یہ خمس جو ہے یہ صرف بنی فاطمہ کے لیے نہیں ہے سلام اللہ علیہ، یہ سب بنی ہاشم کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الاصول من الکافی جلد نمبر 1. الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 ہے، جزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 538. الفیء والانفال وتفسیر الخمس وحدوده وما يجب فيه. اچھا اس میں حدیث نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے، یہ بہت جامع حدیث ہے. حدیث نمبر 4 عن العبد الصالح حضرت مولا باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام. الخمس من 5 اشیاء، خمس 5 چیزوں میں ہے. من الغنائم، غنائم جنگ میں سے. والغوث جو سمندر میں، یا غنائم سے مراد یہاں پہ کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا والغوث جو سمندر سے انسان نکالے مال. ومن الکنوز اگر انسان کو ٹریجر ملتا ہے. ومن المعادن اور جو معدن سے مائن سے نکالتا ہے انسان. ٹھیک ہے. والملاحہ اور جو نمک کے جو کان ہوتے ہیں اس میں سے نکالا جاتا ہے. اچھا یؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، ان تمام چیزوں میں سے، ان تمام کیٹیگوریز میں سے خمس 1/5 مال نکالا جاتا ہے. فَيُجْعَلْ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اس کو جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. وَيُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ، اور اس میں سے جو اگر وہ مال جنگ میں سے ہے تو ایک حصہ 5 میں سے ایک حصہ خمس ہے نا، باقی 4 حصے کس کو جائے گا؟ باقی 4 حصے مال جنگ کا جو ہے وہ ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، اگر وہ بھی جہاد جو ہے امام علیہ السلام کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ملے گا جن لوگوں نے جہاد کیا. باقی 4 سے ان کا حق بنتا ہے. اچھا وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمْسُ عَلَى 6 أَسْهُمٍ، خمس کے 6 حصے ہوتے ہیں بھائی. سہم للہ، ایک سہم اس کا اللہ کا ہے. وسہم لرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وسہم لذی القربى، وسہم للیتامى، وسہم للمساکین، وسہم لابناء السبیل. یہ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 6 حصے ہیں، 6 حصے ہیں. ایک سہم اللہ کا، ایک سہم رسول کا، ایک سہم ذی القربیٰ کا، ایک سہم ایتام کا، مساکین فقراء کا، اور ایک ابن السبیل جو مسافر ہے اس کے خرچے ختم ہو گئے. مثلا آپ ابھی یہاں سے کربلا گئے، وہاں پہ پیسے نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو ابن السبیل کہیں گے. فسہم اللہ وسہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأولی الامر من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وراثہ. اللہ کا جو سہم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہم ہے، یہ وراثتاً کس کو ملے گا؟ امام علیہ السلام کو ملے گا. فلہ 3 اسہم، اس لیے ولی امر کے لیے امام معصوم علیہ السلام کے 3 حصے بنتے ہیں. ذی القربیٰ کا پورا اس کا امام کو ملے گا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کو ملے گا. اچھا سہمان وراثتاً وسہم مقسوم من اللہ ولہ نصف الخمس کملا. تو آدھا خمس جو ہے پورے کا پورا حق خالص ہے کس کے لیے؟ امام علیہ السلام کے لیے. ونصف الخمس الباقی بین اہل بیتی، اور باقی خمس جو ہے وہ کس میں؟ اپنے اہل بیت میں تقسیم کرے گا امام علیہ السلام. تو خمس کے 2 حصے ہیں، ایک مخصوص امام علیہ السلام ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ اپنے اب اہل بیت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اہل بیت سے مراد سب بنی ہاشم ہے، ابھی آ جائے گا وہ. فسہم لیتاماہم، ایک سہم اس کا کس کا ہوگا؟ ایک حصہ ایتام میں جو امام علیہ السلام کے اہل بیت میں سے. سہم لمساکین ہے، ایک حصہ ان کے غرباء کو. وسہم لابناء السبیل ہے، وہ سہم ایک سہم حصہ ان کے فقراء کو. یقسم بینہم علی الکتاب والسنہ ما یستغنون به فی سنتہم، ان کو کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق ان کے درمیان امام علیہ السلام تقسیم کریں گے کہ 1 سال تک ان کا خرچہ نکل جائے. فَإِنْ فَضُلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَإِنْ عَجَزُوا نَقَصَ عَنْ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضُلَ عَنْهُمْ. اگر خمس کا جو ہے کم پڑ جاتا ہے، خمس کے مثلا 2 حصے بن گئے نا، ایک سہم امام ایک سہم سادات، تو سہم سادات کم پڑ جاتے ہیں، وہاں فقیر فقراء زیادہ، تو امام علیہ السلام اپنے پیسے سے پر اپنے حصے سے وہ عطا کریں گے، ان کو کچھ دیں گے تاکہ ان کی
کفایت ہو جائے. اور اگر نہیں فقراء ان میں کم ہے, زیادہ پڑ جاتا ہے, تو پر وہ زیادتی بھی امام علیہ السلام کا حصہ بن جائے گا. تو یہ پورا خمس جو ہے کس کا حق ہے؟ امام علیہ السلام کا حق ہے, اور اس کا تقسیم بھی امام علیہ السلام کا حق ہے. امام علیہ السلام اس کو 2 حصوں میں بانٹیں گے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے فقراء کے لیے, ان کے مساکین کے لیے, ان کے ایتام کے لیے, اور ان کے ابناء السبیل کے لیے. اگر زیادہ پڑ گیا تو زیادہ حصہ ان کا اپنے لیے لیں گے, اگر کم پڑ گیا تو اپنے حصے سے اس کو کامل کر دیں گے. اچھا, وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْخُمْسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ الْمَسَاكِينِ النَّاسِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِهِمْ عِوَضًا لَهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے ان کو, بنی ہاشم کو, یہ سب بنی ہاشم کے احکام ہیں. اچھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نسل سے جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ ابو طالب علیہ السلام کے نسل سے ہوں یا ابو لہب کے نسل سے, فرق نہیں پڑتا, ان سب کے لیے حکم ہے کیونکہ ان کو صدقہ نہیں ملتا. تنزیہا لہم من اللہ لہم لقرابتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا ہیں, اس قرابت کی وجہ سے. وکرامۃ من اللہ لہم علی اوساخ الناس, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک احترام, ایک تفضل دوسرے لوگوں پر, کہ لوگوں کی گند ان تک نہ پہنچے. فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به, بس ان کے لیے خمس مخصوص کر دیا ہے تاکہ وہ اس خمس کی وجہ سے ان کو جو فقیر فقراء ہیں ان کی گزارا ہو سکے. عن ان يسيرهم في موضع الذل والمسكنة, تاکہ وہ معاشرے میں ذلیل اور مسکین نہ ہوں. اچھا, ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض, اور ان کے ایک دوسرے پہ صدقہ دینا جائز ہے, اور صدقہ مستحبہ بھی ان کے لیے جائز ہے. اب وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وهؤلاء الذين جعل الله له الخمس هم قرابة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ جو ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام اپنے اہل بیت کے فقراء میں, مساکین میں اور ابناء السبیل میں خمس بانٹیں گے, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہیں, جن کو قرآن مجید میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جو اس آیت سے مخاطب تھے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے مخاطب تھے, یہ لوگ خمس کے حقدار ہیں. وَهُمْ بَنُو عبد المطلب أنفسهم, یہ عبد المطلب ہیں, اولاد عبد المطلب علیہ السلام. الذکر منهم والانثى, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیس فیہم من اہل بیوتات قریش ولا من العرب احد. اس خمس کے استحقاق میں اور آئے وانذر عشیرتک الاقربین کے خطاب میں بقیہ قریش اور بقیہ عرب شامل نہیں ہیں. ولا منهم فی هذا الخمس من موالیہم, اور اس میں جو بنی ہاشم کے موالی ہیں, موالی کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی قوم کے غلام ہیں اور وہ آپ کو آزاد کرتے تھے تو پھر آپ وہیں رہتے تھے. مثلا آپ ایک شخص کے ساتھ 50 سال رہے, ٹھیک ہے نا, اب اس نے آپ کو آزاد کیا تو پھر وہ آپ کی شادی کرا لیتا تھا, آپ کو گھر دیتا تھا, ادھر ہی رہتے تھے. پھر وہ آپ ان کے موالی کہلاتے تھے, موالی, اور آپ کے اولاد بھی موالی کہلاتے تھے. پھر وہ کیا ہوتا تھا, پھر وہ اسی خاندان سے آپ کہلاتے تھے, کہتے تھے ہاشمی, فلان ہاشمی ہے, فلان ہاشمی ہے, یا فلان مثلا اموی ہے, یا فلانی جو ہے کیا ہے قریشی ہے, یا فلانی مخزومی ہے. تو اس طرح عرب میں بہت ہیں زیادہ کہ ان کی نسب ان سے نہیں ملتی, وہ نسب میں یا ہاشمی نہیں ہے, یا اموی نہیں ہے, یا مخزومی نہیں ہے, لیکن ان کے موالی میں سے. تو موالی جو ہے اسی نام سے کہلاتے تھے, عرب ان کو اسی قبیلے کے نام سے کہلاتے تھے. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر کہ موالی کو وہ ہاشمی کہلا بھی رہے نا, تو ان کو کیا نہیں ہوتا. تو اس طرح احادیث میں اور رجال میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اس طرح کہ وہ کسی قبیلے سے کہلاتے ہیں, لیکن ان کے قبیلے کے وہ کیا ہیں, وہ غلام رہے ہیں, یعنی ان کا دادا پردادا اور ان کا خاندان اسی قبیلے کا کہلاتا ہے. یہ عرب میں بہت بڑا رسم تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن موالی کو خمس نہیں ملے گا, موالی کو خمس نہیں ملے گا. اچھا, وقد تحل الصدقات الناس لموالیہم, بنی ہاشم کے جو موالی ہیں ان کے لیے صدقہ دینا جائز ہے. وہم الناس سوا, وہ لوگوں کے ساتھ ایک جیسے, ایک جیسا ان کا. ومن كانت امه من بنی ہاشم وابوه من سائر قریش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء. امام علیہ السلام نے فرمایا جس کی ماں بنی ہاشم سے ہے اور اس کا باپ بنی ہاشم میں سے نہیں ہے, تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ اس زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی تھیں کہ والدہ جو ہے بنی ہاشم میں سے ہے, یا بنی فاطمہ میں سے, یا بنی
بنی عباس میں سے، والد اس کا جو ہے شوہر اس کا کسی اور قبیلے سے ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی ماں ہاشمیہ ہے، باپ ہاشمی نہیں ہے، تو اس کو خمس نہیں ملے گا، خمس نہیں ملے گا. لأن اللہ یقول ادعوہم لآبائہم، قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نسب کے ساتھ پکارو. وللامام صفو المال. اچھا، یہ خمس کے مطالب اب ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں وہ صدقات کی طرف. میرے محترم ناظرین، صدقات کی طرف. تو پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو صدقہ صدقے کا جو حکم ہے مشہور معروف وہ یہی ہے. معروف مشہور وہ یہی ہے کہ صدقہ آپ کیا نہیں کر سکتے. جماعت عمریہ اور جماعت شیعہ میں جو روایات ہیں مشہور یہی ہے کہ صدقہ کھانا، وہ بھی صدقہ واجبہ کھانا، بنی ہاشم کے لیے حرام ہے. تو یہ حکم مخصوص نہیں ہے بنی فاطمہ علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے. اور دو اس کے خلاف، اس کے علاوہ جو دو مزید اقوال ہیں ہمارے روایات میں وہ یہ ہیں کہ یہ صرف مخصوص ہے امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرمت، اور بقیہ لوگ کھا سکتے ہیں، بنی ہاشم کے بقیہ لوگ کھا سکتے ہیں. اور تیسرا اور اس کے روایات بھی ایک سے زیادہ ہیں اس دوسرے کا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس میں شیعہ بھی شامل، اس حرمت میں شیعہ بھی شامل ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 4، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 58 میں. صدق لبنی ہاشم و موالیہم وصلتہم، بنی ہاشم کے کا صدقہ اور ان کے موالی کو صدقہ دینا. اچھا، موالی کا بتا دیا میں نے کی شرح کیا، موالی کس کو بولتے ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان اناسا من بنی ہاشم اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن اولى به فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، یہ شیعہ اور مخالفین کے درمیان یہ مشترک ہے کہ بنی ہاشم کے کچھ لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ لوگوں کو جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ڈیوٹی دیتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ جام فلاں علاقے سے تم زکوٰۃ لے کے آؤ، تو اس میں سے اس کو کچھ کمیشن ملتا تھا، کچھ حصہ ملتا تھا. تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی آپ دے دیں، یہ ڈیوٹی دے دیں، ہم بھی زکوٰۃ جمع کر کے لے کے آئیں آپ کے پاس، ہمارا بھی گزارا ہو جائے گا، ہمیں بھی اس میں سے ایک حصہ، ایک کمیشن ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد، اے میرے چچا کے بیٹو، ان صدق لا تحل لی ولا لکم، صدقہ نہ میرے لیے جائز نہ آپ کے لیے، ولکنی قد وعدت الشفاعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت، قیامت میں شفاعت کرنے کی جو ہے وہ وعدہ دیا ہے، وعدہ دیا ہے. تو تم لوگ اس پہ صبر کرو ابھی، ٹھیک ہے نا، کہ دوسرے لوگ زکوٰۃ کر رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہا، آپ اس پہ صبر کریں، آپ کو اللہ اجر دے گا. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد وعدها صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کی قسم اللہ نے وعدہ کیا ہے پیغمبر کو کہ آپ کو شفیع بنائیں گے روز قیامت، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنائیں گے، اس کا وعدہ دیا اللہ نے. فما ظنكم يا بني عبد المطلب اذا اخذت بحلقة باب الجنة اتروني مؤثرا عليكم غيركم، اے بنی ہاشم، اے میرے چچا کے فرزندوں، جب میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کا حلقہ اپنے ہاتھ میں لے لوں تو تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا؟ دوسروں کا آپ سے پہلے شفاعت کروں گا، دوسروں کو پہلے آپ سے پہلے شفاعت کروں گا. تو یہ حدیث کیا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے، یہ صدقہ جو حرام ہے، اس کس صدقے کی بات ہو رہی تھی؟ یہ صدقے واجب کی بات ہو رہی تھی، زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو بیچتے تھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اور بنی ہاشم نے اسی کا تمنا کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اور یہ صدقہ مستحبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے.
پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال اتحل الصدقہ لبنی ہاشم، کیا بنی ہاشم کے لیے صدقت جائز ہے؟ فرمایا انما تلک الصدقۃ الواجبہ علی الناس لا تحل لنا فاما غیر ذلک فلیس به باس. فرمایا کہ وہ صدقہ واجب ہے. صدقہ واجب کون سا ہے؟ زکوٰۃ. جو زکوٰۃ جو ہے حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں حرمت نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ مَكَّةَ هَٰذِهِ الْمِيَةُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ. اگر یہ ہوتا کہ صدقہ حرام ہوتا، ہر طرح کا صدقہ بنی ہاشم پر، تو حج پہ جانا ہمارے لیے ناممکن ہوتا بنی ہاشم کے لیے، کیونکہ راستے میں جاتے ہیں جتنے پانی کی کنویں آتے ہیں وہ سب صدقہ ہیں، یا اکثر صدقہ ہیں، تو اس میں سے ہمیں پانی پینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ صدقہ مستحبہ ہے، وہ خیرات ہے، اس کا کھانا حرام نہیں ہے. قلت سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصدقة التي حرمت على بني ہاشم ما هي. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بنی ہاشم پہ جو صدقہ حرام ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ قال هي الزکاة. فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم. وہ زکوٰۃ ہے. میں نے پوچھا کہ وہ ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں دے سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ حدیث ابو خدیجہ کی جو حدیث ہے، نبی عبداللہ علیہ السلام اعطوا الزکاة من ارادها من بني هاشم فانها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ والامام الذي من بعده والائمة صلوات اللہ علیہم اجمعین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بنی ہاشم میں سے صدقہ لینا، زکوٰۃ واجب لینا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، کوئی بات نہیں. یہ صرف اور صرف کس پہ حرام ہے؟ پیغمبر اور امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو احادیث میں ہمارے ہاں یہ سب احادیث ایک جیسے نہیں ہیں، احادیث میں اختلاف ہے. ایک حدیث جو ہے جماعت مخالفین کے موافق ہے، اور وہ حدیث زیادہ مشہور ہے. وہ حدیث کون سی ہیں؟ کہ صدقہ زکوٰۃ واجب سب بنی ہاشم پہ حرام ہے. وہ مشترک ہے شیعہ اور مخالفین میں. جو شیعہ کے پاس حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عمریہ کے پاس نہیں، صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امام معصوم علیہ السلام پہ حرام ہے. بقیہ بنی ہاشم پہ زکوٰۃ واجب بھی کھانا جائز ہے. اچھا، اب ہم اس کو اس لیے نقل نہیں کر رہے کہ کسی دل آزاری ہو. جن لوگوں کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث سے چڑھ ہے، ان کو صرف وہ احادیث پسند ہے جو ان کے تعصبات کے موافق ہوں. ان سے میرا کام نہیں ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مومن وہ ہے جو تسلیم ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. شیخ نے تہذیب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. کتاب محاسن میں ملاحظہ فرمائی، کتاب محاسن برقی میں احمد بن محمد بن خالد برقی یہاں پر قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قال هم الذين ائمة لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم قل لا عليهم اجرا الا المودة في القربى. یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام یہ قربہ یہ سب نہیں ہے، اور وہی ہیں جن کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ دو قول ہو گئے شیعہ میں. تیسرا قول کیا؟ کتاب تفسیر امام علیہ السلام میں یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام، یہاں پر صفحہ نمبر 90 میں. یہاں پہ یہ حدیث کافی لمبی ہے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فمن یستحق الزکاة، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ فرمایا المستضعفون من شیعۃ آل محمد وآلہ علیہم السلام الذین لم تقوى بصائرهم. فرمایا کہ زکوٰۃ کا مستحق مخالف نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہمارے شیعہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مستحق وہ شیعہ ہیں کہ ابھی نئے شیعہ ہوں، ابھی ان کی ایمان تشیع میں پکی نہیں ہے، ابھی ان کا ایمان تشیع ان کے لیے، صرف ان کے لیے زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا؟ فاما من قویت بصیرتہ، جس کا بصیرت قوی ہے دین میں، جس کا ایمان پکا ہو گیا ہے ولایت میں، تشیع میں، وحسنت بالولایت لاولیائہ والبراءۃ من اعدائہ معرفتہ فذاک اخوکم فی الدین. جس کا ولایت صحیح ہے، جس کی براعت صحیح ہے، وہ دین میں وہ ثابت قدم ہو گیا ہے، تو وہ کیا وہ آپ کا بھائی ہے دین میں. امس بکم رحما من الآباء والامہات المخالفین، وہ آپ کا زیادہ رشتہ دار ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اور آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار جو ولایت میں مخالف ہیں ان سے زیادہ آپ کا رشتہ دار ہیں، ان کی قرابت ان سے زیادہ ہے. فلا تعطوه زکاة ولا صدقہ، ان ایسے شیعوں کو نہ زکوٰۃ دو نہ صدقہ. فإن موالینا وشیعتنا منا، ہمارے موالی اور ہمارے شیعہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. وکلنا کالجسد الواحد، اور ہم سب ایک جسد واحد کی طرح، ایک ہی بدن کی طرح، ایک ہی باڈی کی طرح.
یحرم علی جماعتنا الزکات والصدقہ، ہم سب پہ زکات اور صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. وَلْيَكُنْ مَا تُعْتُونَهُ إِخْوَانَكُمُ الْمُسْتَبْصِرِينَ، لیکن جو آپ زکات دیتے ہوں، جو نئے مستبصر، جو نیا اشیاء بن جاتا ہے، ابھی اس کی بصارت ہوئی ہے، ابھی اس کو حق نظر آیا، ابھی اس نے تشیع قبول کیا، اس کو زکات دے دو. البر وارفعوهم عن الزکوات والصدقات ونزہوهم عن تسبوا علیہم اوساخکم، اپنے مومن بھائیوں کو، شیعہ بھائیوں کو اپنے زکوٰۃ اور صدقات، واجب زکوٰۃ اور صدقات ان سے دور رکھو اور ان پر اپنی گندگی نہ ڈالو. ایحب احدکم ان یغسل وسخ بدنہ ثم یصبہ علی اخیہ المؤمن، کیا آپ میں سے آپ کو پسند ہے کوئی کہ اپنے بدن کو دھو لے اور اسی گندے پانی کو اپنے بھائی مومن بھائی پہ ڈال دے؟ اچھا، ان وسخ الذنوب اعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها اخوانکم المؤمنین، جو گناہ کا جو گند ہے وہ بدن کے گند سے زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے مومن بھائیوں کو گندا نہ کیا کرو. ولا تقصدوا ايضا بصدقاتكم وزکاتكم المخالفین المعاندین لآل محمد علیہم السلام، اور اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو مخالف اور معاند، جو آل محمد علیہ السلام کے معاند ہیں، مخالف ہیں، ان کو نہ دیا کرو. المحبین لأعدائهم، جو آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ صدقات نہ دیا کرو. فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عز وجل وحرمی، جو ہمارے مخالفین کو صدقات دیتا ہے وہ اس شخص کی طرح جو کعبہ شریف میں یا مکہ مدینہ منورہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کا مرتکب ہو. تو میرے محترم ناظرین، یہ صدقات کے متعلق بھی عرض یہ ہے کہ صدقات کے متعلق بھی روایت ہمارے پاس 3 طرح کی ہیں، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ واجب، جو زکوٰۃ واجب ہے وہ سادات کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، جو مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جو میں نے ابھی واضح کیا، لیکن اس کا حرمت نکاح وغیرہ سے کوئی فرق نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں حرمت نکاح سے.